دوستو یہ سوال ہمیں طاہر احمد بیگ صاحب نے قادیان سے بھجوایا ہے۔ ان کے دو سوالات ہیں، دوسرے پر پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیقے پر لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں فرق کیوں ہے؟ اگر جو احادیث ہیں عقیقے کی ان کے اوپر غور کیا جائے سب کے اوپر، تو ان سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دراصل عقیقے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے لوگوں کو، اور تعداد بتانا مقصد نہیں تھا بلکہ ترغیب دلانا مقصد تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جو کرنا چاہیں اور مقدرت رکھتے ہوں وہ عقیقہ کیا کریں۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس میں الفاظ اگر آپ دیکھیں کہ من ولد لہ ولد فاحب ان ینسک، اگر وہ قربانی کرنا چاہے، کوئی ذبح کرنا چاہے جانور، تو پھر یہ کرے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک مستحب چیز ہے، مسنون چیز ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی جو تعداد ہے وہ اس کے بارے میں سارے فقہاء کے میں نے جہاں تک اس کو دیکھا ہے، یعنی شدت کسی کی بھی نہیں ہے کہ نہیں 2 ضروری ہیں، واجب ہیں، ہر لحاظ سے ٹلتی نہیں بات اس کی۔ بلکہ جیسے آپ نے فرمایا حدیث کی روح سے، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی طرف سے 1 ہی کروایا تھا۔ وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں، اس کے بارے میں اس کی 2 روایات ہیں، اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبشن اور دوسری میں آتا ہے کبشین۔ میرے نزدیک ان کی تطبیق کی یہ صورتحال ہے کہ جو دوسرے کبشین والا راوی ہے وہ کبشن کی وجہ سے وہ کبشین بول گیا جو ہے وہ احتمال زیادہ ہے، ایک مینڈھا ذبح کیا اور 2 مینڈھے ذبح کیے۔ ہوا یہ ہے کہ 2 مینڈھے ذبح کیے اور دونوں کی طرف سے چونکہ 1 کیا، تو اس وجہ سے وہ حدیث میں یہ راوی کی وجہ سے احتمال ہے وہ میرے نزدیک بنتا ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بیٹے کی طرف کے لیے 1 ہی کیا، یعنی اپنے نواسوں کی طرف سے، روایات کے مطابق جو جہاں تک روایات میں فرق۔ اور اس کے علاوہ یعنی اس کے اوپر بھی یعنی بعض اوقات یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 2 بیٹے کے لیے اور 1 بیٹی کے لیے ذبح کیا جائے۔ لیکن جہاں تک فقہاء کا تعلق ہے اگر دیکھا جائے تو ان میں مالکی اور حنفی فقہ کے جو ہیں فقہاء وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے، دونوں کی طرف سے 1 بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس مقدرت ہے تو دونوں کی طرف سے 2 بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی بکرا کیا جائے یا بکری کی جائے، مذکر بھی کیا جا سکتا ہے، مؤنث بھی کیا جا سکتا ہے، تو کوئی قید نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو کرنا چاہے، اور یعنی اس حدیث کے الفاظ اگر دیکھیں کہ 7ویں دن کر لو، 14ویں دن کر لو، 21ویں دن کر لو، نہیں تو بالغ ہونے تک اسے پہلے جب کر لو، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے خود بھی کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی ایک اس میں اتساع ہے، اور بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر لڑکے کی طرف سے آپ اکٹھے 2 نہیں کر سکتے، جو کہتے ہیں کہ 2 کرنے ہیں، تو آپ 1 اب کر لیں، 1 بعد میں کر لیں۔ تو یعنی اس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے 2 کرنا لڑکے کی طرف سے، اس میں یا اتنی سختی اور شدت کا حکم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ بہرحال یہ ترغیب ضرور دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کرنا چاہیے، اور جو ہے 7ویں دن اس کے جو ہے وہ بال اتارے جائیں اور جو ہے عقیقہ کیا جائے، اس طرح ذبح کیا جائے، اور ان بالوں کے برابر جو ہے سونا یا چاندی جو ہے وہ صدقہ دیا جائے، اور اس سے اور بچے کا نام رکھا جائے، اور جو اچھے نام جو ہیں نیک تفاعل کے طور پر جو ہے وہ نام لے کر رکھے جائیں۔ اور یہ چیز جو ہے بچوں سے جو بعض قسم کی ان کے لیے نقصانات رد بلا جو ہے اس کے طور پر اس کو شمار کیا جاتا ہے۔